آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے اس ویلاگ میں حاضر ہیں اور تفصیل آپ کو بتائیں گے کچھ کہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے گھر تک محفوظ نظر نہیں آ رہے. رات گئے کل محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر کیا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ اپڈیٹ آپ کو دیں گے ہم اسمبلی اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے بھی. شہباز شریف صاحب نے آج حلف بھی اٹھا لیا ہے اور صدر عارف علوی نے ہی ان سے حلف لے لیا ہے. یہ کہانی کیا بنی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک اوورال جو ماحول بن رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ادھر ادھر سے مبارکبادوں کے پیغامات بھی وصول ہو رہے ہیں تو کیا اس حکومت کا فیوچر ہے اس کے اوپر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو کارکن کل پاکستان تحریک انصاف کا زخمی حالت میں لایا گیا تھا جنرل ہاسپٹل اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے. کافی کچھ ہے جی آج کے ویلاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے جی آپ کو بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا اور انہوں نے اس سلسلے میں جو اپنے کاغذات ہیں وہ جمع بھی کروا دیے ہیں. اب الیکشن تو 9 مارچ کو ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو نمبر گیم ہے وہ صدر زرداری صاحب کے بننے کی زیادہ چانسز ہیں جبکہ محمود خان اچکزئی کے پاس اس طرح سے نمبر پورے نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کانٹیسٹ تو آپ کرتے ہی ہیں, مقابلہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو نامزدگی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک میسیجنگ بھی ہے اور ایک نئے اتحاد کی علامت بھی ہے جو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف مختلف دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جمہوریت کی بقا کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑی سخت قسم کی تقریر کی پارلیمنٹ میں اور وہ تقریر میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ ڈیمانڈ کی کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں اور بیرکوں میں واپس چلے جائیں. ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایوان کے اندر ایک قرارداد منظور کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے تحفظات ہیں. اس الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کافی الزامات بھی عائد کیے اداروں کو لے کر کے کہ کس طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں ان کے اپنے گریونسز ہیں کہ جو بلوچستان کے معاملات ہیں اس کے اوپر فوج کی کیوں وہاں پر ایک مداخلت ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے ذخائر ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے ان کو ریزرویشنز ہیں تو ان کے اپنے بہت سارے معاملات ہیں اور بہت حد تک جائز بھی ہیں. تو محمود خان اچکزئی نے ان سب چیزوں کو ایڈریس بھی کیا اور ان کے اوپر بڑا ٹھوک بجا کے زبردست دبنگ قسم کا خطاب بھی کیا. اور یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کا یہ خطاب ظاہر ہے کہ زیادہ پسند نہیں کیا جانا تھا. آج کل تو ویسے ہی سچی بات کوئی برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ سچی بات ایون سافٹ الفاظ میں بھی برداشت نہیں ہو رہی تو اگر کوئی سخت الفاظ میں کرتا ہے تو وہ کہاں برداشت ہوگی. تو ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ کل رات ان کے گھر ایک چھاپا مارا گیا سیکورٹی فورسز کی طرف سے جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی لینڈ ایکوائر کر رکھی تھی, کوئی قبضہ کر رکھا تھا اور اس سے جڑے معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ چھاپا مارا گیا. تو اب یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی بھونڈی قسم کی کارروائی بظاہر نظر آتی ہے کہ یعنی یہ آپ کو اسی دن نظر آیا کہ جب وہ شخص نامزد کیا گیا صدارت کے لیے اور یہ آپ کو اسی وقت پتہ چلا جب اس نے اسمبلی میں سخت تقریر کی, یا آپ کو اسی وقت پتہ چلا کہ جب اس کو عمران خان نے اپنا ساتھی ڈکلیئر کیا تو ساتھ ہی آپ کو اس کے مسئلے مسائل نظر آنا شروع ہو گئے. یعنی اب یہ ایک طے شدہ حقیقت بن گئی ہے کہ چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, کوئی سیاسی رہنما ہو, کوئی سوشل رہنما ہو, کوئی فنکار برادری سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو یا پھر کوئی صحافی ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے اس کے لیے بھی مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی کیسز کسی بھی طرح کے جھوٹے سچے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آنا جانا باہر سے اندر, اندر سے باہر آنا وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ساری مشکلات جو ہے اس کے لیے ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں جو کوئی بھی عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آواز اٹھا دیتا ہے, نکال لیتا ہے. اب یہی صورتحال محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اب محمود خان اچکزئی صاحب کی تو گرفتاری اس میں عمل میں نہیں آئی. ان کے گارڈ کو پتہ یہ چلا ہے کہ حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر ظاہر ہے جو سارا انہوں نے ریڈ کیا ہے اس کو بھی سب نے مذمت کی. اور اس کے بعد آج محمود خان اچکزئی صاحب جب پارلیمنٹ میں تشریف لائے تو انہوں نے اس کے اوپر ظاہر بات بھی کرنا تھی. اب جو ایک اور ہمیں منافقت نظر آتی ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ جو ہی اپوزیشن کے کوئی بھی لوگ آ کر یہاں پر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو ان کی تقاریر لائیو نہیں دکھائی جاتی.
آج محمود خان اچکزئی کی تقریر کو بھی کٹ کر دیا گیا. اندازہ تھا کہ بولیں گے وہ اور خوب بولیں گے اور کھل کر بولیں گے, اور کل رات جو ان کے گھر پہ کارروائی کی گئی اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ اس ساری صورتحال کو بھی اسکرین پر لے کر آئیں گے. تو جیسے ہی مائک ان کو دیا گیا فوری طور پر بند کر دی گئی کارروائی. اسی طرح سے جب اختر مینگل صاحب نے بات شروع کی تو ادھر سے بھی یہی صورتحال تھی, ان کی تقریر بھی نہیں دکھائی گئی. اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے بھی متعدد رہنماؤں کی تقاریر کو اسی طرح سے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ دکھایا گیا کہ کچھ دکھا دی کبھی بند کر دی, اور کچھ کی تو بالکل نہیں دکھائی گئی. تو بیرسٹر گوہر نے بھی آج ایک بڑی جاندار تقریر کی, اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں. لیکن عمر ایوب صاحب نے پھر اس سارے معاملے کو اٹھایا اسپیکر کے سامنے اور کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہماری تقاریر نہیں دکھائی جا رہی, کیوں ہماری تقاریر جو ہے وہ سرکاری ٹی وی سے حذف کی جا رہی ہیں. اب دیکھا جائے تو یہ قانونی اور آئینی اور اخلاقی ہر لحاظ سے غلط چیز ہے. بھئی جو سرکاری ٹی وی ہے وہ کسی کے باپ کا چینل تو ہے نہیں, وہ آپ کا ریاست کا چینل ہے, اور اس کا جو سارا خرچہ ہے وہ خود اس ریاست پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے, یہ ٹیکس پیئر کے سارے خدمت کے لیے مقرر ہیں ادارے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اور ٹیکس پیئر جو ہے, عوام جو ہے, اس کے نمائندے صرف حکومت والے نہیں لوگ ہوتے, اپوزیشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپوزیشن کے لوگوں کی آواز تک دبا دیں, ان کو سننا نہیں چاہ رہے, تو پھر آپ کون سی جمہوریت کی ملک میں بات کرتے ہیں؟ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا, آزادی اظہار رائے کس چڑیا کو کہتے ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اختلافی آواز کو بھی آپ سامنے آنے دیں, اس کی بھی آواز پہنچائی جائے دوسروں تک. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ہر اختلافی آواز کو دبایا جا رہا ہے, ہر اختلافی آواز کو چپ کروایا جا رہا ہے. اگر وہ صحافی ہے تو اس کے اوپر مقدمے ڈال کے اس کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے, یا پھر اس کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, یا اس کے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے, یا کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اگر وہ کوئی سیاسی رہنما ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, مقدمات کی بھرمار ہو جاتی ہے, یا پھر چھاپے گرفتاریاں, یہ اس کا مقدر بن جاتا ہے. اور اگر وہ کسی بھی طرح پہنچ ہی گئے ہیں ووٹ لے کر عوام کے اسمبلی تک, تو پھر صورتحال یہ ہے کہ ان کی تقریر عوام کو دکھائی نہیں جا رہی ہے. تو اس کے اوپر یہ ایک سیریس قسم کی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے انٹرنیشنلی پریشر آنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کو یہاں پر اس طرح رولا جا رہا ہے, روندا جا رہا ہے. جمہوریت نام کی چیز پاکستان میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اب جی اگر تقریر کی بات کریں تو ایک جو انٹرسٹنگ چیز اب نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہرحال اب بہت اچھے مقرر آ چکے ہیں, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جو تقریر کر رہا ہے شخص وہ ٹھیک ٹھاک ہوش اڑا رہا ہے دوسروں کے. جس میں ابھی ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب جو ویسے بڑے ایسا لگتا ہے کہ سلجھے ہوئے اور نفیس اور نپے تلے الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ابھی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے, لیکن ان کے الفاظ میں اب سختی ہے. الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ دبنگ ہے, کھل کر بات کر رہے ہیں اور دو ٹوک بات کر رہے ہیں. تو بہت زبردست بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ صلاحیتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ پالش ہو کر اور نکھر کر سامنے آ رہی ہیں. عمر ایوب صاحب اچھی تقریر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حیران ہو رہے ہیں ہم نئے لوگوں کو دیکھ کر سن کر کہ جو اتنی دبنگ جو ہیں تقاریر کر رہے ہیں, جس میں جنید اکبر خان صاحب بھی ہیں شامل, اور علی محمد خان صاحب ہمیشہ ہی اچھا بولا کرتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے بڑی کھلی باتیں کی ہیں. تو اب معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی کا جو بھی بول رہا ہے وہ ان کے کانوں سے دھوئیں نکال رہا ہے. اور ابھی تک تو جو زیادہ ان کی توپوں کا رخ تھا وہ پی ایم ایل این کی طرف نظر آ رہا تھا, لیکن آج جو اسمبلی میں میچ پڑا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پڑا ہے. صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی یہ میچ پڑا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آج جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کرنے کی کوشش کی تو گو زرداری گو کے نعرے بھرپور انداز سے ان کا انتظار کر رہے تھے. اصل میں انہوں نے کچھ ایک دو باتیں جب ایسی کی جس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹانٹ کیا تو اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا. ادروائز بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ اچھی تقریر تھی, جمہوریت کی مضبوطی کی وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپوزیشن کے معاملات کو بھی ڈیل کرنے کی بات کی وغیرہ وغیرہ. تو بظاہر وہ ایک میچور تقریر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے بلاول کے ساتھ کہ ان کی تقریر ہی صرف تقریر ہی ہوتی ہے, اس کے اوپر عمل جو ہے وہ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو پرابلم اس وقت پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہی غلط سمت پر ہوئے. تو اب آپ جتنی مرضی اچھی لفاظی کر لیں, جتنے مرضی پیارے بھاشن دے دیں, آپ کی بات میں وزن نہیں رہتا. یا تو آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں
آپ اس حکومت کو نہ بننے دیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم یہ الیکشن نہیں مانتے، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے، اور جو کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کو بھی اگر ایسی ملی ہیں تو وہ واپس کرنے کا اعلان کریں۔ پھر تو آپ کی یہ بڑی خوبصورت لچھے دار گفتگو سب اس کو اپریشیٹ کریں کہ جی واقعی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کریں، لیکن ایک ڈاکہ پڑتا ہے اور ڈاکو وہاں پر براجمان ہیں، اور آپ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کر مال مسروقہ کی بندر بانٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاشن بھی دیتے ہیں، تو پھر اس بھاشن کا کیا اثر ہوگا اور کس طرح اس کو اپریشیٹ کیا جائے؟ ہاں ادروائز ان کی باتیں تقریر اچھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے تو اس دوران پھر خوب نعرے بازی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کی گئی، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا بھرپور جواب بھی دیا اور ان کو بھی پھر کافی کچھ یاد دلایا، موروثیت یہ وہ۔ بہرحال اب وہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ انہوں نے پھر بتایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ آپ کا بھی جو طرز عمل ہے وہ کیا رہا ہے، جمہوریت کے چیمپئن تو آپ بنتے ہیں، لیکن جب ہماری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، جب ہمارے ورکرز مارے پیٹے جا رہے تھے تو آپ لوگ تو چپ بھی تھے اور اس کے حصے دار بھی تھے سم ہاؤ۔ تو یہ اب آپ باتیں جو ہے آ کے ہمیں کیا جمہوریت سکھانے بیٹھ گئے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی کھلی کہیں۔ اس کے بعد جناب باری آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی، اور شیر افضل مروت صاحب کا تو خوف کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے بیٹھ کے ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو پہلے تو آج اسمبلی میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، پھر 20 منٹ روکنے کے بعد پھر انہیں اندر آنے دیا گیا، اور آج جب ان کی تقریر کی باری آئی، جب مائک انہیں ملا ہی، تو حکومت کی طرف سے کورم کی نشاندہی کر دی گئی کہ جی کورم پورا نہیں، اور پھر ان کی جو تقریر تھی وہ نہیں ہو سکی، اس کے بعد اجلاس کو ہی ملتوی کر دیا گیا۔ تو شیر افضل مروت صاحب تو اس کا مطلب ہے خوب خواب جو ہے نا دھاک بٹھا چکے ہیں، اور ان سے تو ایک خوف کا ایک معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آج اسی طرح کا معاملہ رہا۔ ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے اراکین کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لیکن پھر بیچ بچاؤ ہو گیا۔ تو اب بظاہر جو ماحول نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی ہر محاذ پر لڑنے کے لیے ہمیں تیار اور چاک چوبند دکھائی دے رہی ہے۔ وہ پی ایم ایل این کو بھی اسپیئر نہیں کر رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی انرجی ساری پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہے۔ وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بھی ٹف ٹائم دینے کے لیے اتنے ہی تیار کھڑے ہیں جتنے پی ایم ایل این کے لیے۔ تو اب ہر محاذ پر ان کو اکیلے خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے ہی لڑنا ہے، اور بظاہر ان کا موڈ بھی یہی نظر آ رہا ہے اور ان کی انرجی بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ لڑیں گے، اور یہ ایوان کو اسی طریقے سے وہ ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب کر کے رکھیں گے تا وقت کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس نہیں ملتا، یا اس کے لیے کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس حکومت کا دھڑن تختہ نہیں ہوتا، یا جو بھی آپ اس کے لیے الفاظ جو ہم استعمال کر لیں۔ لیکن جو موجودہ سٹیٹس کو ہے، جس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کو وہ فی الحال ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، اور جو میرا خیال ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کبھی نہ کبھی ہمیں اس چیز کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا اگر ہر دفعہ ہم یہ چیز کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دھاندلی تو ہمیشہ ہی ہوتی رہی، تو اب کون سی ایسی بات ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی پہلے یوں دھاندلی ہوا کرتی ہے کہ دودھ میں جیسے کچھ آپ پانی ملا لیتے ہیں، اب کی بار یہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اتنا سا دودھ تھا اور اس کے اندر اتنا سارا پانی ملا دیا ہے، تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چلیں جی چونکہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے تو لہٰذا اب بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اتنی بڑی کلیئر قسم کی عوام کے ساتھ جو آپ نے غداری کی ہے، ان کی ٹوٹل قسم کی جو چوائس تھی اس کو اڑوا کے رکھ دیا آپ نے، جو انہوں نے امانت دی تھی اس میں جو خیانت کی ہے، تو اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے کرنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے انہی ووٹرز کے پاس دوبارہ جانا ہے، انہی کو فیس کرنا ہے۔ وہ ان سے سوال پوچھیں گے، ان کا گریبان پکڑیں گے کہ بھائی آپ نے ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ان کی اپنی بھی مجبوری ہے اور لوگوں کی وجہ سے بھی ان کی مجبوری ہے، تو یہ انہیں ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت، اور یہ کریں گے بھی نہیں، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، نہ سیاسی طور پر اور نہ ہی قانونی طور پر۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب نے بہرحال پھر سے حلف اٹھا لیا ہے، اور 3 وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے اس حلف برداری میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ فارم 45 کے تحت وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو وہ ان کو چونکہ وزیر اعظم سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس لیے ان کی حلف برداری میں شرکت بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اب یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، آپ کو یہ جو ایک ڈفرینس ہے یہ ہر موقع پہ نظر آئے گا، کیونکہ وفاق کی جو باقی تینوں اکائیاں ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ دھوکے کے ساتھ بنی ہوئی جو اکائیاں ہیں وہ سب ایک دفعہ نظر آئیں گی ایک جگہ پر، لیکن جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے وہ چونکہ ایک ڈفرینٹ جماعت سے ہے اور وہ ان کے الائنس میں نہیں ہے، اور پھر ان کا ایک فرق ہے کہ وہ ایک نظریاتی طور پر علیحدہ اس وقت جنگ اپنی لڑ رہے ہیں۔
تو وہ آپ کو ان کے ساتھ کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ پرابلمس خیبر پختونخوا کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، کیونکہ جہاں ان کا حق روکا جا سکتا ہوگا پوری کوشش ادھر وفاق کی ہوگی کہ ان کا حق روکیں. اور اسی طریقے سے جہاں خیبر پختونخوا کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کو تنگ کر سکے تو وہ بھی بھرپور ان کو تنگ کریں گے. اب ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کسی بھی صوبے میں آتا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ اس سے ملتا ہے یا اس کو ریسیو کرتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وفاق کا مختلف صوبوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ، گورنرز کے ساتھ. تو یہ آپ ظاہر ہے جب سب کچھ ہوتے ہیں، معاملات نارمل ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو اتنا تو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو مراد علی شاہ بھی اکوموڈیٹ کرتے تھے، ان کو یہ کرتے تھے، یہ ان کو کرتے تھے، تو یہ چلتا تھا. لیکن اب جن حالات اور جن ایکسٹرا آرڈنری قسم کے معاملات کے ساتھ یہ الیکشن ہوا اور جس طرح کی حکومتیں بنی، تو اس کے بعد اس طرح کی کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی توقع کہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ بن سکے گا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ باقی تمام لوگوں کا. تو یہ ایک آنے والے دنوں کا ایک ٹف ٹائم کا ابھی سے پتہ دیتا ہے. ہاں، عارف علوی صاحب نے حلف ضرور لے لیا، صدر صاحب نے، اور یہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ لے بھی لیں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی انہوں نے کافی اس حلف کے معاملے کو لٹکایا اور پھر الٹیمیٹلی حلف بعد میں لے ہی لیا تھا. شاید چیئرمین سینٹ نے لیا تھا، بہرحال جس نے بھی لیا تھا. تو کوئی نہ کوئی اور لے لے گا، لیکن اس کی وجہ سے پھر علوی صاحب کو کافی کچھ بھگتنا پڑے گا. تو اگر تو ان کا روکنا اس بات کا فائدہ یہ اتنا دے دے کہ بھائی پھر وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، تو پھر تو انہیں بھرپور لڑائی لڑنی چاہیے. تو میرا خیال ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب اس کے بعد بھی کام تو ہو ہی جانا ہے تو پھر اس کو اتنی دیر لٹکانے کا کیا فائدہ. ہاں، وہ ریکارڈ میں چیزیں ضرور لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا اختلافی نوٹ لکھ کر یا کوئی تھوڑی بہت اڑپھنس کر کے، لیکن اس کو ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. تو بہرحال جی انہوں نے حلف تو لے لیا ہے اور اب شہباز شریف صاحب اپنا آفس بھی سنبھال لیں گے. اور تیسری طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ جو کارکن کی اپڈیٹ تھی وہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ جو احمد شاہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کل جی جنرل ہاسپٹل میں تھا، انہوں نے اس کے بارے میں اپڈیٹ یہ دی ہے کہ اب وہ کارکن بہرحال خطرے کی حالت سے باہر ہے. الحمدللہ اس کے لیے کافی فکر مندی تھی سب کو، ظاہر ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس کے لیے بھی اس کے والدین اس کے گھر والے اسی طرح پریشان ہوں گے. تو شکر الحمدللہ اس کی حالت تو خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. جو اچھی چیز ایک دیکھنے میں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو وکلاء ہیں، خود سلمان اکرم راجہ صاحب، ابو ذر سلمان نیازی صاحب، وہ پہنچے جنرل ہاسپٹل اور سارے معاملے کو دیکھا اور پھر انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس نے ٹارچر کیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ اس معاملے کو کورٹ بھی لے کر جائیں گے. تو اب اس کو یہ پرسو کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ دیکھیے اس طرح تو پھر کارکن آپ کا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو یہ اچھی چیز ہے لیڈرشپ کی طرف سے کہ انہوں نے سینئر جو لوگ ہیں انہوں نے آ کر اس معاملے کو دیکھا ہے، ایڈریس کیا، وہاں پہ موجود رہے، رات کو بھی آدھی رات کو پہنچے اور معاملات دیکھے. اور اس کے بعد اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو اس کا بھائی احمد شاہ کا گرفتار کیا گیا تھا اس کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک بھرپور تفتیش بھی ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک بھی پہنچنا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب پولیس کے منہ کو خون لگ چکا ہے. یہ لوگ بالکل اپنے آپ سے باہر ہو چکے ہیں. تو ان کو لگام ڈالنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ یونیفارم میں ہیں تو یہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. جس طرح پاکستان کے ہر شہری کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، اسی طرح یونیفارم پہننے والوں کے اوپر بھی اتنا ہی قانون لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر قانون سے کوئی مبرہ ہے اور پولیس کے پاس کوئی اتنا اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی قانون کے جو مرضی چاہے کرتی پھرے کسی کے ساتھ بھی. تو جب یہ لوگ آ کر یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شہریوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا یا شہریوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دی یا شہریوں نے یہ کر دیا، تو بھائی اسی طرح SOPs پولیس کے لیے بھی موجود ہیں، اسی طرح قوانین پولیس کے لیے بھی موجود ہیں. وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ پرامن شہری کو گرفتار نہیں کر سکتے. وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے بغیر وارنٹ کے بھی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ بغیر وارنٹ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور آپ کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو تشدد کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتے. تو قانون آپ کے لیے بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر یونیفارم میں ہیں تو آپ ہر طرح کے قانون سے باہر ہو چکے ہیں. ہاں، آپ اپنی اوقات سے ضرور باہر ہو چکے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے، لیکن حقیقت کو بدلنا چاہیے اور بدلا جائے گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی.
اور یہ جب تک واپس ان کو لگامیں نہیں ڈالی جائیں گی، یہ ان کو ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو اسلحے پکڑا کر ہم نے کوئی درندے بنا دیا ہے جو جیسے مرضی ہمارے اوپر ہی اسلحہ چلاتے پھریں، ڈنڈے چلاتے پھریں، تو یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ عوام مقدم ہے اور باقی سب آپ ان کے خدمت گار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کے لیے ساری چیزوں کو معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ان کے اوپر پولیس والے بھی اب جو ہے وہ بھی حکمرانی شروع کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.